سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل اللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی، 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں، 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں،
تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو وہ 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں۔ سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے، بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں، بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے، نہیں جی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی، تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے، شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل، کنٹینیو رکھنا بھی مشکل۔ تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں، جب آپ کا نماز پڑھنے دل چاہے گا نا، شیطان کا دن پڑھ لے گا، اگلے شیطان کو آپ یہ اتنا لمبا چوڑا اٹھ کے چلنا بس جب ایک دفعہ اٹھو خانے چلنا شروع کر دیا تو آگے آپ آٹو پہ ہو جائے گے، کیا ہے آٹو پہ ہو، خود بخود چلو گے، وضو کرو گے، تو آپ بھی جب نماز کے لیے ہو تو پہلی دفعہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بس اٹھ گئے پھر سارے کام آسان ہیں، آٹومیٹک ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں۔ فجر میں بھی ایسا ہی ہے، شیطان بتاتا ہے وہ ہوگا نہیں بھائی بس میں اٹھوں گا اور کچھ، ٹھیک ہے نا، شیطان کو بولے میں نے کیا کرنا ہے، میں تو اٹھوں گا واش روم سے باہر آ کے سو جاؤں، واش روم جاؤں گا ہو کے آ کے سو۔ پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے، جب آپ اٹھ کے واش روم چلے گئے مسجد، تو پہلا اسٹیپ ہر کام میں مشکل ہے، اس کے بعد ہم کیا ہوتا ہے آسان، بلکہ آسان نہیں مزیدار ہو جائے، مزہ آتا ہے۔ تو جو پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کتاب لے کے اسٹڈی شروع کر، اور ٹائم باؤنڈ کر دو کہ 1 گھنٹہ روزانہ ہم نے پڑھا، اور اس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، یہ کتاب لے کے بیٹھنے کا عمل مشکل ہوگا، آگے آسان۔ لوگوں نے عادت کی، ایک بچی اس کے ماں باپ کا نام کس طرح سرپرست کا نام، تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام، قرآن نے اخوانکم یا بیٹا ہے، باپ پھر بھی تم، تو باپ کی جگہ اپنا نام کی صورت نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں، سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں، اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام یوں کہا جائے گا، فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں، جس کے سرپرست، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں، جس سے نکاح ہو رہا ہو اس کا تو ابا ہوگا کہ فلاں جس کی سرپرست یہ، قبر دفنانے کی، دوبارہ دفنانا، ایک قبر میں دوبارہ مردہ دفنانا جائز نہیں، اگر جگہ ہی نہیں کھلات پہ تو پھر 10 سال کے بعد اس قبر میں دوسرا مردہ پرانے مردے کو 10 سال، یہ 10 سال کہاں سے نکالا اس میں تذکرہ، یہ تجربے سے فقہا نے کہ نارمل جو نارتھ پول ساؤتھ پول کی بات، وہ 100 سال کے بعد بھی مردہ ویسے مرا بھی اسی وجہ سے، تو نارمل جو زمین اس میں 10 سال کے بعد مردہ بالکل مارکیٹ سے 2-4 ہٹ، تو 10 سال کے بعد اس کی صرف 2-4 باقیات رہتے، اس میں دوسرا مردہ قبر مردہ ہو، جب 10 سال گزر جائیں، پھر 10 سال گزر جائیں، چوتھا پھر 10 سال گزر جائیں تو ہو جائیں، کیونکہ آپ کی عمر تھوڑی کہ 10 سال گزرتے، آپ کا بھی تو نمبر آئے گا نا، کیا خیال؟ تو سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبر، سعودی کیا چیز ہے، مزار پرستی بالکل بڑے بڑے علاموں کا انتخاب
انتقال ہو کہ صاحب ہمارے یہاں بڑے کا انتقال ہو وہ لے کے نا پوری دنیا بس حضرت جی خرابہ اتنا بادشاہ بھی مرتا ہے نا اس سے غسل کفن تختی تک بھی زندوں کو ویلیو نہ اس فائدہ اٹھاتے ہیں, مر جائے تو کیا کچھ بھرنے کے بعد قبر کا اکرام ذرا اکرام جتنا شریف بتایا ہے بس. اور پھر میت سے محبت کا تقاضا اس کے لیے دعا کرو, ساری صدقہ خیرات کرو, وہ نہیں کرتے. ہم سب کا ایبی اور جماز قرآن ثنا کل گئے ہیں ہری رکعت میں موقع, اور سری نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہے تو پھر ثنا, اور اگر ایک رکعت نکل گئی پھر جب امام سلام پھیر کے کھڑا ہو آپ کھڑے ہوں گے نا تو وہ آپ کی پہلی رکعت کا جی سے موبائل ہو سکتی کر لو. پھر آپ اگر آپ کی نہیں بنی لازمی میں جامع میرا نام حافظ محمد نانا کا جو اب اس دنیا میں آپ سے اور اللہ اوقات بھی کسی کا نواسا ہے, تو میں یعنی جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوڑے بعض اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہونے والوں خوشحال پریوار, وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا. خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے, پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا, خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال. تو اس لیے 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی. زیادہ بھی بچے لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو, کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں, اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتے, مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% اللہ نظر بس سے بچائے. میں تعریف اور میرے میں توکل نہیں ہے, میں تو نالائق آدمی, لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے زندہ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا, بھائی صاحب اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا, بچے تو میرے کب سے ہیں, ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے میں, تو 2011 میں میری 3 زوجات تھی اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے چلاتا رہے. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے ایک بچوں والے بیوی والوں میں بھی آتے ہیں, نارمل ہے وہ, جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں, کوئی نیا غم الگ سے نہیں, جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں, تو پریشانیاں بھی آتی ہیں ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ, بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دی, بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے, ہر ٹائپ کا پیر شرارتیں کر رہا ہوگا, شرارتیں زیادہ بچے ہوتا ہے, بچوں سے باپ کو محبت مچتے ہوگی, اور آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ٹوٹ کی محبت اس زیادہ بچے ہوں, کیونکہ ماں باپ میاں بیوی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نکاح کا, وہ کاغذ کا ہوتا ہے, کس کا ہوتا ہے, ڈیورس سے ٹوٹ. اصل تو ریلیشن بنتا ہی بچوں کے بعد ہے. بچے ایلفی کا کام کرتے ہیں, بیوی کو جوڑتے ہیں, وہ ماں باپ کو جوڑتے ہیں. زیادہ ایلفی ہوگی, کیا خیال ہے, بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ ریلیشن کیا ہوگا. اب طلاقوں کا ریشو اسی وجہ سے بڑا بچہ ہوتا ہے, زیادہ بچے ہوتے ہیں, وہ دونوں بھی ماں باپ کو جوڑ دیتے ہیں, وہ دونوں بھی نہیں ٹوٹنے دیتے کہ بھائی ابا اما تو ہم دونوں کے ہی ہیں نا, کیوں ٹوٹیں گے. اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے, نیچرل پروسیس ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جذبات ہوتی ہے, جذبات میں ابھی پھر جذبات مارکیٹ سے شارٹ ہونا, بچے آنا, تو پھر وہ بچے جوڑتے ہیں. جذبات وہ تھوڑی رہیں گے جو دلہن کے ساتھ جذبات تھے اور دلہن کے دولہا کے لیے پہلی رات کو جذبات تھے, وہ کہاں رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں تھوڑی رہتے ہیں. پھر جو جیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے, وہ کس کی خاطر, بچوں کی. تب یہ لبرل لوگوں میں دے دنادن طلاقیں ہوتی ہیں کہ بچے ہی نہیں, پھر بچہ بڑا ہو گیا, عورت کی گود میں بچہ نہیں, عورت کی فطرت ہے اس کو گود میں بچہ چاہیے جب تک وہ جوان, نیچر ہے, یہ نیچر چھین لیا آپ نے پھوٹ جائے گی. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم دیسی لوگ ہیں, لبرل لوگوں کے نعروں سے متاثر. اور ویسے بھی میں سرکاری ملا ہوتا تو یہ باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوں, سرکار یہ باتیں سکھاتی ہے, سرکار تو کہہ رہی ہے بچے روکو, ایسے پیچھے پڑی ہوئی ہے سرکار. ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ اور پاکستان میں ہر سال 54, یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا کیا ہوگا, وسائل نہیں ہے, پیٹ سے صرف ایک لفاظی ہو, نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی نیت غلط, اچھی ہی ہوگی جب اتنی آبادی بڑھے گی, کے پاس کی کیلکولیشن یہی ہوگی, یہ کیلکولیشن غلط ہے, نیت پہ شک نہیں کر رہا. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے. جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص, لیکن یہ غلط ہے. آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے. نیوزی لینڈ کی آبادی تو ہماری تھی, آپ کسی ملک سے کمپیئر, آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے. دیکھو آپ گلستان جوہر کے اتنے سے فلیٹ اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے, اور آپ کو پتا ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی, تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نہ جائے. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی, جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے, دوسرا بچہ کیسے آئے گا, پھر کیا خیال ہے. تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں, صحیح ہے نا. لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے, پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں, اور اسپیس اتنی ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل. لیکن دو چیزیں, دو حقائق ہیں, یہ بات کر کے بس آگے دو حقائق ہیں. نمبر 1, پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی, اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے, اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی, ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی اور پاکستان کی اتنی, امریکہ جبکہ اسپیس اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا, امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو, آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات
وسائل سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے وسائل لامحدود، لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس. اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی، نظام کی. نظام ٹھیک کرو بھائی، نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے. جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا. جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی. جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے، وہ کھودتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی، کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو، اس کو آپ زیادہ بچوں دے رہے ہو. دوسرا فلسفہ، اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی، جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی، اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی. میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی. سمجھ رہے ہو؟ اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے ہے بھائی. پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا. پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی. 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. اس بیچارے کو کیا پتا تھا انسانوں کو دنیا میں آنے دو، تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے، پیدا کر کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو، قدر فیہا اقواتہا، کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں، قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے، جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں. کتنے کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں. ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے، پرینکسٹر ہے وہ، جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا، سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا بھائی؟ جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا، پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں، اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے، اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا. وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا، سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا. وہ خود بھی تو، وہ بھی تو، آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو، کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے. کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحت مند ہوتی ہے، کما رہی ہوتی ہے. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا وہ آبادی کی وجہ سے، وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو، آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی طبیعت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو، اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں، ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو
بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہے، اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہیں، وہ بھی ہم سے چھین لو گے. میرے پاس جو سورس آف انکم ہے، آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ گورنمنٹ ہے، کما کے بھی کھلائے گی آپ کو، وہ آپ کی تنہائی بھی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں بلکہ غربت دور ہوگی. کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اتنا خرچ ہو رہا ہے لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں، ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں، اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا ہمارے ابا تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا، اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو، وہ کہیں گے ہم چاہتے 54 لاکھ ہے نا یہ 10 کروڑ ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گی، جو وہاں کے ڈالر جو وہاں کی کرنسی. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو. ہمارے لبرل لوگ ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا اس میں کمانے والے زیادہ، کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جائے. یہ بہت پھر آپ کا بڑھے گا نہیں. جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا، بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا تو بچے گا. آپ کیسے پھر امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے، ویزے دیتا ہے، جاب کرو، ڈاکٹروں کو بلاتا ہے. اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں. تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے، بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے بھی ایک آزما. قبر بھیجتی ہے انسان سے معاف ہو. فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال. یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنے قبر اور عذاب. اگر میرے بھائی کو کی طرف اسکارڈ نہ میں اس کو پریوار کا آفس میں کام کرتی ہوں استعمال اس کا آفس کے باس سے ہو سکتا ہے وہ خود بھی تو اس سے گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے، پوچھو گے تو پھنس، نہیں پوچھو گے تو آپ کا. گزارش ہے کہ یاری درسا میں بھی لیاری بیان کر. تیرا فرق. اور بھائی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین. اگر کوئی عالم با عمل ہے، با عمل، کیونکہ صرف عالم ہونا کافی، علم میں مضبوط بھی ہو، صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم، تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو. تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ. کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کیے. جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں. ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ. اسی طرح علماء کے ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے، تو وہ نہیں ہو. کیونکہ قرآن نے جو 4 درجات بیان کی نا، والصدیقین والشہداء والصالحین، سے پہلا مقام نبیوں کا، پھر صدیق ان علماء کو کہتے ہیں علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی. دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے، آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو وہ سورہ واقعہ میں جو 3 اللہ نے درجے بتائے نا، السابقون السابقون، ان میں آ جائے گا. جو جنت الفردوس، میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا تفسیر میں سورہ رحمان، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ لازمی سنیں. سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں، اپلوڈ ہوگا. میرے جو لیکچر چل رہے ہیں 2 پارے رہنے بڑا کچروں کو آگے، ورنہ سورہ واقعہ تو لازمی سنیں. نہیں پڑھا پنڈت پڑھتا ٹیچر. جب آپ کلاس ہے کوئی بھی اب نارملٹی والا کام، دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. کلاس کا ماحول ہے، وہ سبق پڑھا رہا ہے، آپ 10 بجے میں فوکس کریں. تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں، یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے. ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ٹھیک مناسب نہیں ہے. ٹیچر کی ایک طرح کی بے ادبی، یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے. بے موقع تبلیغ، موقع ہے نہیں، آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو. وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو. اگلا کہتا ہے یار یہ درد سر ہے. یہ
بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے. ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے, اسی میں آپ پڑھ رہے ہو, سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے آپ نے اتنا بڑا چغا, اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی, اگلا کہتے پتہ نہیں کوئی الگ ریخ سے آئی ہوئی مخلوق, تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرف. وحشت ہوتی ہے انسان کو اپنے جیسے لباس سے, اپنے جیسے ڈریسنگ بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے. اچھی کا مطلب یہ کہ وہ کڑائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول, ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے, بہت اچھی سوبر لوگو, کوئی ایسی چیز پہ چمک چھلو نہ بنو. تو یہ بڑا مسئلہ ہے دیندار بننے میں. پڑھے لکھے آدمی, آپ لمبے بال نہ رکھو, ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. بعض لوگوں کے بال بہت گھل, وہ لمبے بال رکھتے عجیب صحیح لگ رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ایک صاحب سے میں رابطہ کی, انہوں نے بات بھی لمبی, مجھے لگا 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں, تو ڈر لگتا ہے آدمی کی کیا ہے انسان نظر. تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے, اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو, آپ نہیں لگ رہے تو رہنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. نارمل سادہ سی ٹوپی, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے, جوکر لگ رہا ہوتا ہے آدمی سا, تو بات بانی کشتیاں پہنی ہوئی ہوتی, بات بانی کشتی نہیں ہوتی کر کے لگا دے, تو نمونہ نہ بنو. خلاصہ یہ دیکھنے میں نمونے نہ لگو. نارمل انسان جیسے سارے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انسان کے بچے ہیں, آپ بھی ویسے انسان کے بچے. شریعت نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کاٹنے کا آپشن, آپ اتنے ماڈرن نہیں کا آپشن, آپ جیسے نارمل سب ہیں عجیب سی نہ بننے. لوگ پھر دیکھو اللہ کا شکر ہے, میں کہیں میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے وحشت نہیں, ہر طبقہ مل. تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو آپ کسی کے. اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو. برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں, یا بے پردگی کو پروموٹ کرو. میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے, آپ یہ کرتی بہت اچھا, ویل ڈن. نہ, یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا. کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات, کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہو, زنا کو پیشہ بنا, مجبوری کسی ایئر ہوسٹس کی, انہوں نے اپنے حالات بتائے, انہوں نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی جاب بہرحال, ورنہ لوگ عزتوں سے پتا ہوتا ہے نا پیسہ نہیں. لوگ آج کل شادی کہاں کرنے والے تو بہت کم دھوکہ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پہ بھی دھوکہ دینے والے بہت ہیں, لیبل شادی کا لگا رہے ہو چسکے لیے, ایسی الگ بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا یہ مجبوری میں کر, ہم پروموٹ کبھی نہیں کرتے بھائی. اصل میں عورت کے اتنے شوہر کی خدمت کرو, اب تمہارے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا لبرل حدود کو کراس کرنا شروع کرو, آپ بہت اچھی جاب کرتی ہو نا بھائی, وہ یہ بھی نہیں کہتا آپ بری جاب کر رہی, اچھی جاب کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں, پوچھے گی تو ہم بتائیں گے. غیر ضروری نصیحت, بے موقع نصیحت فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی. پوچھا آپ سے, وہی مسئلہ ہو گیا, ایک آدمی خاتون کار میں بھری آیا, اللہ کے نام پہ کھٹے کٹے ہو, شرم نہیں آتی, اس نے کہا پیسے مانگے, مشورے ایسے مانگے. تو بے موقع تبلیغ مناسب, ہر طرح کا طبقہ, قاتل بھی آتے ہیں, قاتل بھی آتے ہیں, آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے بندے مارے ہم, میں اس وقت پولیس کو کر سکتا ہوں, میں پولیس پکڑ بھی لے گی, مجھ پہ اعتماد کرایا ہے صاحب, میرے راز کو راز رکھ, اور آیا بھی توبہ کی نیت سے, تو میں اس کو چماٹ ماروں, بے غیرت انسانی قاتل ہے. تو یہ موقع نہیں ہے بھائی, جب توبہ کی ہے تو اور اس کے میں رحم ہے, اس کو حوصلہ دیا جائے, یہ راہ دکھائی جائے. تو جب ہم قاتل سے مل سکتے ہیں تو ایئر ہوسٹس سے کیوں سکتے بھائی, کیا ہے. ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, آپ پاگل ہو جاؤ. جرائم پیشہ لوگ اپنا جرم بتا رہے ہوتے ہیں, آدمی کانپنے لگتا ہے, کہتے ہیں ہمیں اجازت, اتنا بھی حمایت. آپ جب آ گیا نا تو بتانا ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے مایوس کر دیا تو وہ کہہ سکے اللہ میں مذہبی اسکالر کے پاس کسی کو عالم دلائے گا تو دروازہ بند. تو اور بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور عالم کے پاس یعنی 100. ہمارے ہاں جو علماء پہ اعتراض کر کے سامتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع, کبھی الحمدللہ تنہائی میں غیر عورت کے ساتھ جمع لیا ہے, دروازہ کھول, اکیلے میں نہیں, اکیلے میں ملنا جائز نہیں, بدگمانی کا موقع دے. پبلک پلیس میں اگر آپ مل رہے ہیں تو پھر بدگمانی کیسی بن, سب سن رہے ہیں آپ کی بات اور سب دیکھ رہے ہیں, وہاں بدگمانی جائز. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ رہے, کتنا کہ یار یہ ساری کے سامنے ہوتی بنا کے مولانا مسئلہ ہے, ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تعریف کی بات ہے, اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے, کیا خیال. تو عالم کے لیے اجازت نہیں. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے, اللہ کا کام. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. اور پھر ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, تمہارا گیٹ اپ کیا ہے نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہو. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے, پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا, جب قیامت قائم ہو. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو دیکھو یہ ایکٹر ہیں, اور یہ بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو, ویل ڈن. میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے سیکھتا ہوں, گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں ایک مثال دے اتنا سکے. تو
اب مجھے بتاؤ وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم پاس، تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی اللہ جاؤ ایسے توبہ کرو، ہمارے یہاں جو اتنا بڑا آیا اور اس سے کیا ہی جا رہا ہے، وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا، یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو اب تک تو نہیں، اب آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی؟ پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو، چائے مل جائے گی، ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو، ایک مثال دے، تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں، تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا، اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور نہیں ہے۔ ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے، بری نہیں، اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور بعض دفعہ چاپل، ہر ایک کو ایک ہی سے نہیں۔ چلو بھائی کوئی سوال بس پوچھیں، جب میت کو دفن کر دیا تو اس کا علاج اس کے لواحق پھر بھی کر رہے ہیں تو کرنے دو، پھر وہ آپ کے اختیارات سے باہر ہے۔ آپ ہمارے ایسے ہی ہوا، مجھے گارڈ پرانے بھی ہوا کہ گاؤں کے، وہی بات ابھی جو بیان ہوا تھا نا کہ اپنے اختیارات کو کراس کرنے کی کوشش، بیٹا ہے تھوڑی لڑ سکتا، لاوارث لاش کو جب بھی دفن کریں تو اس کی تصویر لے لینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون ہے۔ اور ہاں دیکھو جو چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ میں، اگر سارے شعبوں میں بیسک ضرورتیں، پھر تو اب نبی نہیں بن سکے وارث میں کمال پیدا، لیکن ملک صرف یا ریاست یا اس سوسائٹی صرف علماء سے نہیں چلتی، علماء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چاہیے۔ تو اب سب یہ سوچ کے عالم بننا شروع کر دیں، اول تو کہاں بن رہے ہیں، اگر بننا شروع کر دیں ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ضرورت ہے ایسوں کی بھی ضرورت ہے، بہت سارے شعبے میں کمال پیدا، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مزاج دے حساب سے۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی آپ کی تو قصر نماز پڑھیں گی، وہ پتا چلا کہ ٹھہرتے 6 مہینے گزر گئے تو بھی 2 ہی رکعتیں۔ جس دن آپ نے ارادہ کیا آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا، پکا ارادہ کیا بغیر کسی کنفیوژن کے، تو پھر پوری پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے پتا نہیں تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا مزید یا نہیں ٹھہروں گا، آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی، دوسری رکعت میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یار نہیں، میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، کیونکہ نماز میں آپ ادھر ادھر کا بہت سوچتے ہو، تو آپ نے ارادہ کر لیا 15 دن ٹھہرنا ہے، تو اس 2 کو پھر 4 کرنا پڑے گا، یعنی اسی وقت 4 شروع ہو جائیں گی، وہ جو 2 کی نیت ہے وہ کلعدم ہو جائے گی، نماز کو 4 کر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد کرے گا؟ اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ اگر میں دیا تو بات کئی بار بیان، پھر کبھی چھوٹا جواب نہیں ہے، چھوٹا جواب پار بھی مفتی صاحب پٹھان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو جواب چھوٹا، پشاور سے سواس سے، چھوٹا جواب تو آپ پہ ویسے بھی ملاقات ہو سواس سے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی جلدی سے بس آخری۔ میرے بھائی نے نانی کا دودھ پیا ہے تو ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے بچپن میں نا نانی کا دودھ، جب وہ 2 سال سے کم عمر میں، پھر آپ کا جو ماموں کی بچی بھانجی ہو گئی، زیادہ ڈیپ میں جائیں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کوئٹہ پشاور کو نہ کرنے کا بڑا مسئلہ ہے، نانی کا پٹھان سے نہیں، بچوں کی حق تلفی ہے، بچوں کو اپنا دودھ چھوڑ کے ڈبے کا دودھ پلا رہی ہو تو بچے کا تو ڈبے سے رشتہ قائم ہو جائے، ڈبے والے اوصاف آئیں گے، ڈبا بن کے پہلی بات تو ڈبے کی طرح ہو جائے گا۔ ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کسی کا باپ بھی نہیں پیدا کر سکتا میرے بھائی۔ ہاں ماں میں دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، بیماری ہو گئی ہے، تو پھر پورن ڈبا ماں کا دودھ، بہت ساری چیزیں ماں کے، بچے سے ریلیشن بھی ماں کا بڑا گہرا بنتا ہے اس دودھ کی وجہ سے، بچے کا ماں سے بڑا گہرا ریلیشن بن جاتا ہے، اس کو ماں کی جو اسکن ہے نا، اس کی خوشبو اس کے دماغ میں رچ جاتی ہے بچے کے۔ تو دیکھو نامحرم کو قرآن پڑھانا یا نامحرم کو آنا یا اس سرنلی اس کی اجازت نہیں، اس میں کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، لیکن کوئی بڈھا بڈھی ہو یا بعض لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے، نکاح سے پہلے اسلام بالکل نامحرم، نکاح کر لو نا، اس پڑھاتے رہو، پھر پڑھائے گا بھی نہیں دیکھنا، جیسے ہی شادی ہو جائے گی نہیں پڑھے۔ بالکل ایک آخری مثال دے کے بیان یہ بات ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والوں کا بچہ جب وہ بالغ ہوا نا تو باپ سے کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا لے اگر بچہ سمجھ رہا ہے، اور میں چونکہ سمجھدار ہوں تو لہٰذا میں نے اس کے باپ سے کہا مجھے اگر سمجھدار ہے تو میں نے کہا باقی کرا دے، لیکن کیا پتا کہ سمجھدار ہو نہ ہو، بعض دفعہ شادی کے بعد پتا چلے، تو میں نے کہا کہ آپ اس کہیں جاب دل اور پھر شادی کر اپنے خرچے پہ، یعنی اس کی جاب کہیں کرواؤ، بولو اب تو روکو، لیکن اس کی ذمہ داری پہ کرو، کیونکہ بعض بچوں کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خرچے پہ کرا دی نا، بالکل ہی ناکارہ ہو جائے، میں جلدی شادی آپ کے ابا کے نہیں۔ ہاں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس صورت میں کر لے کہ بچہ بہت سمجھدار ہو، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، تو پھر باپ کو چاہیے دل بڑا کر۔ تو ان کو میں نے